بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بلو بیل اسکول سسٹم سے آپ کی اردو کی ٹیچر بات کر رہی ہوں۔ آج میں جماعت نہم کا اردو ادب کا لیکچر لوں گی۔ سبق نمبر ہے 7، عنوان آرام و سکون، جس میں شامل ہے مصنف کا تعارف، خلاصہ، اقتباس اور سوالات کے جوابات۔ سب سے پہلے ہم کریں گے مصنف کا تعارف۔ اس سبق کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے اسٹیج پر پیش کیے۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا۔ ان کے مزاحیہ اسکیچ ہوتا ہے نقشہ کھینچنا، چچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول ہوئے۔ رسالہ تہذیب النسواں اور پھول کے مدیر رہے، یعنی کہ لکھنے والے۔ مدیر ہوتا ہے لکھنے والے۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ فیچر ہوتے ہیں چھوٹے ڈرامے، مختصر ڈرامے۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کردہ ہیں۔ وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے۔ اپریل 1970 کو ایک نامعلوم شخص نے ان کو قتل کر دیا۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ لسانی ہوتی ہیں زبان کی خوبیاں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے، بناوٹ کے بغیر ہے۔ بے تکلف کا مطلب وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں۔ خوش اسلوبی ہوتا ہے اچھے طریقے سے، کہ وہ قاری ہوتا ہے پڑھنے والا، کہ ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے، یعنی کہ سادہ ہے۔ امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق ہوتی ہے بنانا میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستگی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دارومدار ان کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں، یعنی کہ بہت کم ملتی ہیں۔ ان کا معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے کہ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ امتیاز علی تاج کا تحریر کردہ سبق آرام و سکون کا آج ہم خلاصہ کریں گے۔ اس سبق میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر جو ہوتی ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس میں مزاحیہ تحریر صرف ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس میں اس چیز کی طرف بھی وضاحت کی گئی ہے کہ کرداروں کے بولنے کا انداز کیسا ہے۔ اس میں مکالمہ نگاری اور اس کے فن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس سبق میں ہماری زندگی میں آرام و سکون کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں انسان کا اپنے لیے وقت نکالنا نہایت مشکل ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سبق میں ایک ایسے ہی شخص کا احوال بیان کیا گیا ہے جسے ڈاکٹر نے تھکن کی وجہ سے بیمار ہو جانے پر آرام کی تاکید کی، لیکن گھر کے بے سکون ماحول کی وجہ سے وہ مزید الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب کو آرام پہنچانے کی بجائے بیوی خود ان کے لیے بے آرامی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ شوہر آرام کرنا چاہتا ہے تو کبھی اس سے کھانے کا پوچھتی ہے، تو کبھی دبانے کا پوچھ کے اسے زج کرتی ہے، کبھی گھنٹی ڈھونڈنے کے مسئلے پر لاحاصل بحث کرتی ہے، بار بار ملازم للو کو آوازیں دے کر میاں کو بے سکون کرتی ہے، سکا پانی لانے میں دیر کر دیتا ہے تو اس کو بہت ڈانٹتی ہے،
बच्चे को गाड़ी से खेलने पर और नौकर को रेठे न मिलने पर मलामत करती है और फिर हर एक से कहती है कि शोर मत करो, मियाँ आराम कर रहे हैं। मियाँ इसकी बेतुकी गुफ्तगू और शोर सुनकर कराहता है, मगर बीवी को कोई एहसास नहीं और वो इसकी बात पर कान भी नहीं धरती। कमरे में टेलीफोन की घंटी बजती है। नाचार मियाँ को ही फ़ोन उठाना पड़ता है। फिर टेलीफोन पर बहसो तकरार शुरू हो जाती है। हमसायों की तरफ से गाने बजाने की आवाज़ में मियाँ हाथ उठकर इन्हें मना करने को कहता है, हाथ लिख कर इन्हें मना करने को कहता है। इस दौरान बच्चा गिर पड़ता है। साथ ही लल्लू रेठे कूटना शुरू कर देता है। पता चलता है कि ये सब बेगम साहिबा के हुक्म के वजह से लल्लू काम कर रहा है। गर्ज एक अफरा तफरी की फिजा घर में पैदा हो जाती है। मियाँ इस बेसुकूनी की वजह से दफ्तर जाने को तरजीह देता है और अपनी टोपी और शेरवानी उठाकर आराम और सुकून की तलाश में दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। घर को सुकून और अमन का गहवारा होना चाहिए। इंसान घर रहने में खुशी महसूस करे। ऐसा न हो कि घर की बेसुकून फिजा की वजह से साहिब खाना घर से फरार इख्तियार कर ले। इस मकसद के लिए सबसे अहम जिम्मेदारी बीवी पर आयद होती है कि वो घर में एक खुशगवार फिजा कायम रखे ताकि घर अमन और सुकून की जन्नत नजर आए। अब हम करते हैं इक्तबास। इक्तबास मैंने लिया है सबक के शुरू की 2 लाइनें। वो 2 लाइनें हैं, ये सबक की शुरू की 2 लाइनें ली हैं जो कि मैं अभी आप पढ़ती हूँ। जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह से मुआयना कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शोहर गालबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हवाला मतन लिखेंगे, जिसमें हवाला मतन में होता है सबक का नाम है आराम और सुकून। मुसन्निफ का नाम है इम्तियाज़ अली ताज। उसके बाद आते हैं हद कशीद अल्फाज जो कि इस पैराग्राफ में से ही लिए जाते हैं। इसमें जो से हद कशीद अल्फाज हैं तरद्दुद, इसका मतलब है फ़िक्र, मुआयना चेक करना, थकान थकावट और हरारत कहते हैं बुखार को। अब क्या करते हैं कि हम इस इक्तबास की तशरीह शुरू करते हैं, जिसके शुरू करने से पहले क्या किया जाता है, मुसन्निफ का थोड़ा सा तारुफ बयान किया जाता है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज उर्दू ड्रामा नवीसी की तारीख में एक अहम मुकाम रखते हैं। आला दर्जे की किरदार निगारी और मंजर निगारी इनकी तर्ज तहरीर की नुमाया खसूसियात हैं। ड्रामा आराम और सुकून सैयद इम्तियाज़ अली ताज का तहरीर करता है, जिसका मरकज़ी किरदार मियाँ इशफाक साहब काम की थकन की वजह से अलील हैं। डॉक्टर ताकीद करता है कि इनके कमरे में शोर नहीं होना चाहिए। मुसन्निफ ने इस सबक में पैगाम दिया है कि हमें बीमार के आराम और सुकून का ख्याल रखना चाहिए। ज़ेरे तशरीह इक्तबास सबक के आगाज़ से लिया गया है। इशफाक साहब एक कारोबारी आदमी है, हर वक्त काम करते रहने से वो अलील हो गए हैं। बेगम ने इन्हें कई बार कहा कि वो इतना ज़्यादा काम ना किया करें, लेकिन वो हमेशा ये कहकर टाल देते कि आज कल काम बहुत ज़्यादा है। कारोबार की परेशानियों, उलझनों और मुसलसल काम करते रहने के बायस वो बीमार पड़ गए। बेगम साहिबा ने डॉक्टर को अपने घर बुलवा भेजा। डॉक्टर साहब ने आके इशफाक साहब को बड़ी तवज्जो और गौर से चेक किया। उसके बाद उन्होंने बेगम साहिबा को तसल्ली दी कि घबराने और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इशफाक साहब को मुकम्मल तौर पर हर तरह से चेक कर लिया है और इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, इनको सिर्फ थकावट की वजह से हल्का बुखार हो गया है। लगता है कि ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं और आराम और सुकून के लिए वक्त नहीं निकालते, इसी वजह से बीमार पड़ गए हैं। चुनाचा अब इन्हें दुआ से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। अगर एक रोज़ भी मुकम्मल तौर पर आराम कर लेंगे तो इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। बेगम साहिबा ने डॉक्टर साहब के मशवरे से इत्तफाक किया, लेकिन अफसोस कि वो अपने
میاں کو گھر میں پرسکون ماحول مہیا نہ کر سکی اور اشفاق صاحب کو مجبوراً آرام و سکون کے لیے اپنے دفتر جانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں سبق کے سوالات، مختصر سوالات کے جوابات۔ ہاں جی، پہلا سوال ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ روزانہ تھوڑا سا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو بیمار پڑ کر بہت سا وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور انسان کام کاج کے قابل نہیں رہتا۔ سوال نمبر 2، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ ڈاکٹر نے میاں کو آرام کا مشورہ دیا تھا، مگر بیوی کے شور و گل، ہمسائے کے ہارمونیم اور بچے کی پٹ پٹ سے تنگ آ کر میاں دفتر آرام و سکون کے لیے جانے کو تیار ہو گئے۔ سوال نمبر 3، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سید امتیاز علی تاج کے تحریر کردہ ڈرامے آرام و سکون سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آرام و سکون انسانی صحت کا لازمی حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شور و گل سے اجتناب کریں تاکہ آرام و سکون کے لیے پرسکون ماحول میسر ہو۔ سوال نمبر 4، بہت زیادہ شور و گل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب، شور کی آلودگی انسانی اعضاء پہ برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ شور سے قوت سماعت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ شور ہمارے سننے، سوچنے اور عمل کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ جواب، صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا وقت پہ کھایا جائے، ہر قسم کی آلودگی سے دور رہا جائے اور آرام و سکون اور ورزش کو روزمرہ کا معمول بنا لیا جائے۔ سوال نمبر 6، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ جواب، ہمسایہ ہارمونیم بجا کر گانا شروع کر دیتا ہے، جس سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ جی، آج آپ کو میں نے آرام و سکون کا خلاصہ سوالات بتائے ہیں۔ یقیناً آپ نے غور سے یہ سوالات خلاصہ سنا ہوگا، اور اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سبق کو دوبارہ پڑھنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر کے اس کا خلاصہ لکھنا ہے اور ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اپنا